اکیلا دیکھ کر خریدا، بیچا اور بیچ کر پتہ نہیں کیا 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 ان کے ساتھ میں۔ تو گویا یہ واقعہ میں نے حضرت سلمان فارسی کا اس وجہ سے سنایا کہ پہلے زمانے میں انسانوں کو خریدتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، غلام بناتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو آزاد پیدا کیا، اور دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ رہنا یہ ہر انسان کا پیدائشی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ان میں سے بعض مشہور انبیاء کرام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل اور فرعون کے ظلم سے آزادی دلائی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیوں آزادی دلائی؟ اس وجہ سے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آزادی دلائی، قبطی قوم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزادی دلائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے تھے، اپنے مذہب پر عمل کروانا چاہتے تھے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے نبوت کے اندر لوگوں کو آزادانہ زندگی فراہم کرنے کے لیے آپ نے محنت کی، اور روئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کا آپ نے کام کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر آپ 10 سال کے اندر آپ نے جو کوششیں کی، جو محنتیں کی، جو قربانیاں دی آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ لوگ آزاد رہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کی آزادی بہت معنی رکھتی۔ چنانچہ جب اس ملک کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا، انگریز اس ملک کے اوپر حاوی ہوئے، تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے قربانیاں دی۔ سب سے پہلے اس ملک کو آزادی دلانے کا نعرہ مسلمانوں نے دیا، اور علماء کرام نے میدان سنبھالا۔ ایک ایسے موقع پر جبکہ اس ملک میں انگریزوں کے پنجے مضبوطی کے ساتھ گڑے ہوئے تھے، کوئی برٹش راج کے خلاف میں، کوئی انگریز گورنمنٹ کے خلاف میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، ایسے موقع پر سب سے پہلے علماء نے انگریزوں کے خلاف فتوے دیے، علماء نے انگریزوں کے خلاف میدان گرم کیا۔ علماء نے، جبکہ اس ملک میں راجاؤں کا دور تھا، راجاؤں کو خط لکھے، انگریزوں کے خلاف میں مدد مانگی۔ چنانچہ اس ملک کے سب سے پہلے مرد مجاہد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے انگریز گورنمنٹ کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے نتیجے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ ان کے بڑھاپے کے باوجود ان کے جسم کے اوپر چپکلیوں کو مسل دیا گیا، جس سے ان کو برس کی بیماری پیدا ہو گئی، سفیدہ کی بیماری پیدا ہو گئی۔ ایسی قربانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کے بڑھاپے میں دی۔ جوانی سے وہ انگریزوں کے خلاف میں میدان گرم کر رہے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اندور کے مہاراجا جسونت راؤ ہولکر کو لیٹر لکھا، اور مدھیہ پردیش کے مہاراجا تھے جو اس وقت مرکزی حکومت میں منسٹر ہے، جیوتی راؤ آدتیہ سندھیا کچھ نام ہے ان کا، ان کے خاندان کے اوپر کی نسلوں کے، ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیٹر لکھا۔ اندور کے مہاراجا اور مدھیہ پردیش کے مہاراجا یہ دونوں ایسے تھے جو انگریزوں کو ناپسند کرتے تھے،
حضرت شاہ صاحب نے ان دونوں راجاؤں کو لیٹر لکھ کر ان کی فوجی مدد مانگی انگریزوں کے مقابلے کے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، جنگ آزادی کے لیے آپ جن مہاپرشوں کا نام جانتے ہو یا جن لوگوں کو ہندوستان کی آزادی کی جنگ میں آپ پہچانتے ہو، اس وقت وہ تو کیا ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میدان کھڑا کیا، اس میدان کو آگے بڑھانے والے، اس محاذ کو آگے بڑھانے والے، اس مہم کو آگے تک لے کر جانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے 1831 کے اندر انگریزوں کے چمچوں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ انگریزوں کی چیلا گیری کرنے والے راجا کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ پھر اس کے بعد اس ملک میں چھوٹے بڑے حملے انگریزوں کے اوپر ہوتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب باضابطہ کانگریس پارٹی میدان میں آئی، 1885 کے اندر بنی آل انڈیا کانگریس کمیٹی۔ پھر اس کے بعد جمعیت العلماء، علماء تو پہلے ہی سے میدان میں تھے، لیکن باضابطہ جمعیت العلماء کے نام سے 1919 کے اندر جمعیت العلماء بنی، اور مسلم لیگ ایک جماعت بنی جس نے بعد میں علیحدہ پاکستان کا مطالبہ کر کر دیش کا پارٹیشن کروایا، بٹوارا کروایا۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ علماء نے قربانیاں دی، ہر محاذ پر، ہر میدان پر علماء سامنے تھے، آپ کے بڑے سامنے تھے۔ مسلمانوں نے قربانیاں دی، برادران وطن میں سکھوں نے قربانیاں دی، ہندوؤں نے قربانیاں دی۔ بھگت سنگھ کا نام تاریخ کے اندر روشن حروف سے لکھا جاتا ہے، منگل پانڈے کا نام سنہرے حروفوں سے لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ نام تھے، یہ وہ جیالے تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف میں میدان بنایا تھا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس کا نام سنہرے حروفوں سے لکھا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ایک آزاد آرمی بنائی تھی برٹش گورنمنٹ کے خلاف، انگریزوں کے خلاف۔ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے بڑوں کا مطلب کسی مذہب کی بات نہیں ہے، اس ملک میں جتنے مذہب کے ماننے والے تھے انہوں نے قربانیاں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس ملک کی قربانی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، مالوں کے نذرانے دیے۔ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں صفحات پر اس ملک کی آزادی کی تاریخ لکھی پڑی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کی قربانیوں کو، اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور نئی نسل کے سامنے اس کو پیش کریں، بتائیں نئی نسل کے سامنے اس کو۔ اس ملک کو آزادی دلانے والوں میں جتنے لوگ آگے تھے، آج انہی لوگوں کو کنارے لگایا جا رہا ہے، اور جو لوگ انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے، انگریزوں کی دلالی کر رہے تھے، انگریزوں کو لو لیٹر لکھ رہے تھے، یہ RSS والے آج اس ملک کی حکومت پر قبضہ جما کر، اس ملک کے ذرائع پر قبضہ جما کر، ملک کی میڈیا پر قبضہ جما کر، ملک کے بزنس پر قبضہ جما کر، سارے ملک کو سمیٹ کر ملک کی آزادی کی تاریخ کو ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے۔ آج مسلمانوں کے نام کو برداشت کرنا ان کو نہیں آتا، لفظ مسلمان کے نام سے کوئی چیز انہیں برداشت نہیں۔ اس وقت ملک کے 2 حصے جل رہے ہیں، ایک منی پور جو 3 مہینے سے زیادہ سے جل رہا ہے، اور دوسرے ہریانہ جہاں پر بے قصور مسلمانوں کی بستیوں میں گھس کر شر پسندوں نے، ان بھگوائیوں نے پہلے تو فساد مچایا، مسلمانوں کی املاک کا نقصان کیا، دکانوں کو جلایا، گاڑیوں کو جلایا، کاروبار کو جلایا، جانوں کا نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ بلوائی شرپسند وہاں سے نکل گئے تو
تو وہی بھگوائی گورنمنٹ وہاں پر آئی اور مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا کر ان کے گھروں کو اور ان کی پراپرٹیوں کو تباہ کرنے کا کام باضابطہ حکومت کی غنڈہ گردی، حکومت کی نگرانی میں چل رہا ہے، مسلمان کے نام پر چل رہا ہے۔ اور حال تو یہ ہے، عالم یہ ہے کہ اس ملک میں سیکولر پارٹیاں سمجھے جانے والی ساری پارٹیاں اور ان کے بڑے بڑے لیڈر منی پور کے اوپر تو رات دن بولنے سے نہیں چوکتے، لیکن ہریانہ کے بارے میں ان کی زبانیں گنگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس ملک میں اگر ریپ ہوتا ہے، کسی بھی بچی کے ساتھ اگر ریپ ہو تو وہ بالکل غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی غیر کی بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو وہ نیشنل لیول پر اس کا کوریج ہوتا ہے، وہ نیوز بنتی ہے۔ اور اگر کسی مسلمان کی بچی کا اگر ریپ ہوتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے تو بالکل سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، کسی لیڈر کے منہ میں زبان نہیں ہوتی بولنے کے لیے، اور کسی میڈیا چینل، یہ گودی میڈیا، دلالی میڈیا کو توفیق نہیں ہوتی بتانے کے لیے۔ یہ حالت کر دی انہوں نے اس ملک کی۔ کیا ہمارے بڑے اسی لیے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا تھا؟ کیا ہمارے بڑوں نے اسی لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی؟ کیا ہمارے بڑوں نے اسی لیے اپنے بچوں کو جنگ آزادی کے اندر شہید ہونے کے لیے چھوڑا تھا؟ کیا ہمارے بڑوں نے اسی لیے اپنے گھروں کو، اپنے مستقبل کو اجاڑا تھا کہ جب یہ ملک آزاد ہو جائے تو اس ملک میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا جائے؟ آپ حیرت کریں گے کہ جب یہ ملک آزاد ہوا 1947 کے اندر، اس ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور پاکستان کے نام سے علیحدہ ایک ریاست بنائی گئی۔ کچھ مسلمان یہاں سے ہجرت کر جانے لگے اپنے مذہب کے نام پر، اپنی جانوں کی حفاظت کے نام پر، ایک نئے ملک کے نام پر۔ ہمارے بڑے جمعیت العلماء کے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی، اور بھی جو ہمارے اکابر تھے، مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب، جو بڑے بڑے علماء تھے، وہ علماء مسلمانوں کو وہاں جانے سے، ترک وطن کرنے سے، ہجرت کر جانے سے روک رہے تھے۔ جہاں ایک طرف اس ملک کے اندر ملک کی آزادی کی شہنائیاں بج رہی تھی، وہاں دوسری طرف ایک ہفتے کے اندر 6 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا تھا، 6 لاکھ مسلمانوں کا۔ دلی سے جو ٹرینیں مسلمانوں کی نکلتی تھی پنجاب کے راستے سے پاکستان جانے کے لیے، ٹرینیں بھر کر جاتی تھی، اس میں زندہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور جب یہ ٹرینیں پاکستان کے بارڈر میں داخل ہوتی تھی تو ساری ٹرین مسلمانوں کے لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے ایسی جانوں کی قربانیاں دی، کسی موقع پر مسلمان پیچھے نہیں ہٹے۔ مسلمانوں نے اس ملک کو بہتر مستقبل دینے کے لیے، انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروانے کے لیے، تاکہ اس ملک میں آئندہ ہماری آنے والی نسلیں انگریزوں کی غلامی والے بھارت کے اندر سانس نہ لے، بلکہ ایک آزاد ہندوستان کے اندر ہماری نسلیں سانس لے، اس جذبے کے لیے 55,000 علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ 3.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ ہر ایک کی علیحدہ تاریخ ہے، اس تاریخ کو پڑھ کر نوجوان نسل کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، بہت جلد ویسی قومیں دنیا کے اندر بھلا دی جاتی ہے، پھر کوئی ان قوموں کا حال پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب تم خود ہی اپنی مرضی سے مرنے کے لیے اور اپنی تاریخ کو مٹانے کے لیے تیار ہے، تو تمہیں مٹانے کے لیے دوسرا اور کون چاہیے؟ چنانچہ یہ حال کر دیا گیا اس ملک کا۔ کیا سب سے پہلے اس ملک کی مکمل آزادی کا نعرہ جمعیت العلماء نے نہیں لگایا؟ ایک ایسے موقع پر جبکہ اس ملک میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور مسلم لیگ والے یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں سے معافی تلافی کی کوئی شکل نکل آئے، اور انگریز جو ناراض ہے ناراضگی کو دور کر دیا جائے، اور آپسی کمپرمائزنگ کے ذریعے سے ایسے حالات پیدا کر لیے جائے کہ جس سے انگریزوں کی گورنمنٹ بھی باقی رہے
اور ہماری بھی دکان چلتی رہے۔ کانگریس کمیٹی والوں کو، مسلم لیگ والوں کو جب یہ چیزیں، یہ تدبیریں سوجھ رہی تھی، اس وقت جمعیت العلماء کو لیڈ کرنے والے مرد مجاہد، فریڈم فائٹر، حکیم الشیخ الاسلام، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کی سرزمین پر سب سے پہلے ہندوستان چھوڑ دو کا، مکمل آزادی کا نعرہ دیا تھا۔ مکمل آزادی کا ویسے نعرہ 1942 کے اندر لگا کانگریس کمیٹی کی جانب سے، 1942 میں، لیکن کانگریس کمیٹی کی جانب سے نعرہ لگنے سے 19 سال پہلے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نعرہ لگایا ہندوستان چھوڑ دو، مکمل آزادی کا نعرہ۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو برٹش گورنمنٹ کے اندر جاب کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ گویا اس طریقے سے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کا، کسی قسم کے کوآپشن کا انہوں نے انکار کیا۔ جمعیت العلماء نے سب سے پہلے یہ شعور بیدار کیا لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد 1921 کے اندر نان کوآپشن موومنٹ چلا اس ملک کے اندر۔ 1923 کے اندر جمعیت العلماء نے اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا تھا مکمل آزادی کا۔ اس کے 19 سال کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ چلا، ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلی۔ 1930 کے اندر جو ستیہ گرہ کی جو تحریک چلی، تحریک نمک سازی، سابرمتی آشرم گجرات سے جو تحریک شروع ہوئی مہاتما گاندھی جی کی قیادت میں، آپ حیرت کریں گے اگر آپ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی انڈیا ونس فریڈم پڑھیں گے، اگر آپ آزاد بھارت کے نام سے جو تاریخ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اپنی بایوگرافی، اپنے حالات اور آزادی کے موقع کے جو مومنٹ کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، جو انگلش کے اندر آئی انڈیا ونس فریڈم کے نام سے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ تحریک نمک سازی کا نظریہ اور یہ پلان، یہ آئیڈیا سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے دیا۔ بعد میں گاندھی جی نے اس آئیڈیا کو لے کر آگے عمل کیا تو تحریک کو لیڈ کرنے والوں میں ان کا نام جلی حروف سے لکھا گیا۔ ایسے بہت سے مرحلے آئے جس کے اندر علماء نے، مسلمانوں نے، برادران وطن کو آگے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے جو حالات ہیں ملک کے، اس وقت کے حالات بھی ایسے ہی تھے۔ آج کیا کوئی سیاسی پارٹی مسلمان کو ایم ایل اے ایم پی کا ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ راجیہ سبھا میں بھیجنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر کسی مسلمان کو پوسٹ دے دیں گے، مسلمانوں کی ہمدردی کی باتیں کریں گے تو ان کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا، ہندو ناراض ہو جائے گا۔ یہ آپ کا چیف منسٹر اپنے آپ کو سیکولر کہلانے والا کب کہا تھا اس نے 12% ریزرویشن کے بارے میں، اور آج تک اس پر عمل کیا اس نے؟ کب کہا تھا اس نے وقف بورڈ کو جوڈیشلی اختیارات دینے کا، کہ آج تک وہ خواب پورا ہوا؟ کبھی نہیں کریں گے یہ لوگ، صرف نعرے دیں گے، مسلمانوں کے کانوں کو خوش کریں گے، اسمبلیوں میں خوش کریں گے، اپنی پبلک اسپیچز کے اندر خوش کریں گے، یہ کبھی مسلمانوں کو مرتبہ نہیں دیں گے۔ جن ریاستوں کے اندر نچلی ذاتوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے ریزرویشن ہے، وہاں بھی مسلمانوں کو برابر ٹکٹ نہیں دیے جاتے۔ آپ کو یہ تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تو جمعیت العلماء اور کانگریس کمیٹی کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس ملک کے پارلیمنٹ کے اندر جتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں گے، جتنے ایم پی ہوں گے، ان میں سے 45% ایم پی جمعیت العلماء کے ہوں گے اور 45% ایم پی کانگریس، آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ہوں گے۔ یہ دونوں کا آنکڑا ملا کر 90% بنے گا، اور بقیہ اس ملک میں جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں ان کے 10% ایم پیز ہوں گے۔ لیکن کبھی اس ملک کے اندر 45% ایم پی پہنچے؟ اگر 45% ایم پی پہنچتے تو 200 سے زیادہ
مسلم ممبران پارلیمنٹ ہوتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے ایک اللہ والے نے کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا تو کانگریس سے یہ معاہدہ ہوا تھا، پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس نے ہمیں عرش بتایا، فرش بھی نہیں دیا، کانگریس نے ہمیں آسمان بتایا، زمین بھی نہیں دی۔ تو یہ تو میٹھا زہر تھا آل انڈیا کانگریس کمیٹی۔ یہ ملک جب آزاد ہوا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے، لیکن یہ جمعیت العلماء کی قربانی تھی، جمعیت العلماء نے فائٹ کیا، اور یہ جمعیت العلماء کی دور اندیشی تھی۔ پہلے تو جمعیت العلماء یہ چاہتی تھی کہ ملک کا پارٹیشن نہ ہو، بٹوارا نہ ہو، لیکن کسی وجہ سے کانگریس نے بھی یہاں پر دھوکہ دیا جمعیت العلماء کو اور مسلمانوں کو، اور اس ملک میں رہنے والے بچھڑے طبقات کو، نچلی ذاتوں کو۔ کانگریس نے بھروسے کے نام پر بے وفائی کا چھرا گھونپا، ملک کا بٹوارا ہوا۔ اس کے بعد جمعیت العلماء کی یہ کوشش رہی، سامنے سے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے اور ایک ہی جیسا قانون یہاں پر لاگو کر دیا جائے۔ جمعیت العلماء نے فائٹ کی، قربانیاں دی، اور جمعیت العلماء سامنے آئی، اور جمعیت العلماء اس کے اندر کامیاب ہوئی کہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن سیکولر بنا۔ آج بھی اس ملک کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، جو آئے دن پروپیگنڈا کرنے سے نہیں چوکتی، جو آئے دن ہندو مسلم کرنے سے، مسجد مندر کرنے سے، حجاب پردہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، جو آئے دن اس ملک کے اندر لوگوں کے درمیان میں سوشل وار کی ایک شکل پیدا ہو جائے اس کے لیے محنتیں کرتی، یہ فتنہ پرور اس زمانے کے اندر بھی تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کو بانٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے، آج بھی یہی چاہتے ہیں وہ۔ اسی لیے گزشتہ 3 مہینے سے منی پور جل رہا ہے، اور ایسے بے غیرت لوگ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جلتے منی پور کو جا کر دیکھنے کی انہیں توفیق نہیں ہے۔ پانی ڈالنے کا کام ان سے کیا ہو سکے گا؟ یہ تو آگ لگانے کا کام جانتے۔ یہ آگ لگانے والے ان کے آبا و اجداد اس موقع پر بھی موجود تھے، لیکن الحمدللہ جمعیت العلماء کی بصیرت نے اور سیکولر لیڈروں کی قیادت نے اس چیز کو بھانپ لیا، اور انہوں نے اس ملک کا دستور، اس ملک کا کانسٹیٹیوشن سیکولر بنایا، اور بنا کر اس ملک پر ایک جیسے لوگوں کی بالادستی اور حکومت قائم ہونے سے اس ملک کے کروڑوں لوگوں کو بچا لیا۔ ورنہ اگر ایسا ہو جاتا تو آج یہ ملک اپنے ہی جیسے لوگوں کا غلام بن کر رہ جاتا۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب علماء نے ہزاروں کی تعداد میں قربانی دی تھی، مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانی دی تھی، تو پھر علماء سیاست کے اندر پارٹنر کیوں نہیں بنے؟ علماء نے سیاست میں اپنا رول ادا کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں نے سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ مسلمان اس وجہ سے سامنے نہ آ سکے کہ جتنے مسلمان مسلم لیگ کے نام سے سامنے تھے، وہ لیڈر سارے کے سارے علیحدہ پاکستان، علیحدہ ملک کے نام پر ایک ملک لے کر ادھر چلے گئے پورے۔ اب لے دے کر اس ملک کے اندر جمعیت العلماء باقی رہ گئی، جو مسلمانوں کو لیڈ کرنے والی تھی۔ جمعیت العلماء کو چونکہ علماء چلا رہے تھے، اور علماء کا مقصد حکومت کرنا نہیں ہے، علماء کا مقصد اقتدار کا مکھن چاٹنا نہیں ہے، علماء کا مقصد حکومت کی ملائی کھانا نہیں ہے۔ علماء میدان میں اس وجہ سے آئے تھے کیونکہ اللہ نے سارے انسانوں کا جو نیچر بنایا، فطرت بنائی، وہ آزادی ہے۔ انگریزوں نے سب کو غلام بنایا تھا، انگریز اس ملک کو ٹھگنے کے لیے، لوٹنے کے لیے آئے تھے، اور اس ملک کے لوگوں کا انگریز غلط استحصال کر رہے تھے۔ علماء نے بھانپا، علماء نے اس کو اپنی ایک دینی ڈیوٹی سمجھی، دینی فریضہ سمجھا، میدان میں آئے، جانوں کے نذرانے دیے، قربانیاں دی، فتوے دیے، میدان کو گرمایا۔ 200 سال تک مسلمان علماء قربانی دیتے رہے۔ جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو علماء نے یہ سمجھا کہ مقصد پورا ہو گیا، انگریزوں کی غلامی سے اب یہ ملک نکل گیا۔ چنانچہ علماء جہاں سے آئے تھے، مسجدوں سے آئے تھے میدان جنگ سنبھالنے کے لیے، خانقاہوں سے نکل کر آئے تھے میدان جنگ سنبھالنے کے لیے، مدرسوں سے نکل کر آئے تھے میدان جنگ سنبھالنے کے لیے۔ جب میدان دشمنوں سے صاف ہو گیا،
ملک کے سارے لوگوں کو آزادی مل گئی، علماء دوبارہ اپنے پڑھنے پڑھانے کے میدان کو سنبھال لیا انہوں نے۔ بس ایک کوشش انہوں نے یہ کیا، آئندہ آنے والے کم از کم 1 صدی کے ہندوستان پر علماء کا یہ احسان رہا کہ علماء اپنی اپنی جگہ پر جاتے جاتے اس ملک کو سیکولر کانسٹیٹیوشن دے کر گئے، آزاد دستور دے کر گئے۔ اگر علماء اس موقع پر اپنی یہ ڈیوٹی کو پورا نہ کر سکتے تو شاید آج ہم سب غلام بنا دیے جاتے۔ علماء نے اس میں ایسے ایسے قانون بنوائے، ایسے ایسے آرٹیکلز کا اضافہ کروایا جس میں یہ لکھا گیا کہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں وہ آزاد ہوگا، اس کو آزادی ملے گی۔ اور یہ بھی لکھا گیا کہ حکومت اس ملک پر رہنے والوں پر ایک جیسا قانون نہیں تھوپ سکتی۔ آج جو لوگ بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میجارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اگر بس چلتا تو وہ یہ کام بہت پہلے کر چکے ہوتے، لیکن وہ کام کرنے سے کیوں باز آ رہے ہیں، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ایسا کرنے سے اس ملک کا دستور روک رہا ہے، وہ دستور جس دستور کو آپ کے بڑوں نے دیا۔ جب اس ملک کا دستور بننے کی نوبت آئی، یہ تاریخ بھی مسلمانوں کو معلوم رہنی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے ممبران 200-300 لوگ تھے، سارے ملک میں باضابطہ ووٹنگ کے ذریعے سے وہ سلیکٹ ہوئے تھے۔ جمعیت العلماء کی یہ ذمہ داری رہی اور جمعیت العلماء کی یہ کوشش رہی کہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے اندر ہمارے بھی ممبران ہونے چاہیے تاکہ اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ رکھے۔ چنانچہ جمعیت العلماء نے ڈاکٹر B.R. امبیڈکر صاحب کو آگے کیا، یو پی سے انہوں نے الیکشن لڑا کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے لیے، وہ الیکشن ہار گئے۔ اب اس اصول کی بنیاد پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر نہیں بن سکتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے امبیڈکر صاحب کو لیا اور لے کر بنگال لے کر گئے، جہاں مولانا ابوالکلام آزاد کا پورا میدان تھا۔ انہوں نے اپنے علاقے سے امبیڈکر صاحب کو الیکشن لڑوایا اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے فل اکثریت کے ساتھ، بھاری میجورٹی کے ساتھ امبیڈکر صاحب کو الیکٹ کروایا۔ وہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر بنے۔ جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا اور ایک ڈرافٹ تیار ہوا تو اس کمیٹی کا جو ڈرافٹ بنا، بات یہ آئی کہ ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بننی چاہیے۔ چنانچہ اس ڈرافٹنگ کمیٹی کے اندر 6-7 لوگوں کو لیا گیا۔ یہ جو 6-7 لوگ ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبر بنے، اس میں ایک مسلمان تھے اور ایک دلت تھے اور بقیہ 4 برہمن تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت ملک کے اندر بالادستی کیسی ذہنیت کے رکھنے والوں کی تھی، لیکن اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کی بصیرت کام آئی، جمعیت العلماء کی سیاسی فراست کام آئی، اور وہ 200-300 لوگوں کے ڈرافٹنگ کمیٹی کو جب 200-300 کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا جب خلاصہ کیا گیا اور ایک ڈرافٹنگ کمیٹی بنی، تو جمعیت العلماء کی محنتوں سے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے امبیڈکر صاحب کو اوپر لانے والے کون ہیں؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ 1919 کے اندر جو بمبئی کے اندر آل پارٹیز میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر ایم کے گاندھی کو مہاتما کا لقب ملا تھا۔ ایم کے گاندھی کو مہاتما گاندھی بنانے والے کون تھے؟ اگر آپ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمعیت العلماء کے بڑے ہی تھے جنہوں نے ایم کے گاندھی جیسے نوجوان کو مہاتما گاندھی بنایا۔ پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ کب تک پب جی کے اوپر، کب تک سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنی جوانیوں کو تباہ کرتے رہو گے؟ کب تک یوٹیوب کی بکواسات کو دیکھ کر اپنی جوانیوں کو تباہ کرتے رہو گے؟ اپنے رات دن کو کالا کرتے رہو گے؟ نوجوانوں کو اپنے بڑوں کی قربانیاں پڑھنی چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے۔
اسٹڈی کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ اس وقت اس ملک کے اندر ایک لابی مکمل طور پر یہ مہم میں لگی ہوئی ہے کہ تاریخ کو مٹا دیا جائے۔ کسی دانشور سے اسی ملک کے اندر ایک لیڈر نے پوچھا تھا کہ اگر کسی قوم کو مٹانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس دانشور نے کہا تھا کہ اس قوم کی تاریخ کو مٹا دو، قوم خود بخود مٹ جائے گی۔ چنانچہ اس مشورے کو مسلمانوں کے خلاف میں استعمال کیا گیا اور پوری پلاننگ کے تحت مسلمانوں کی تاریخ کو ختم کر دیا گیا، لائبریریوں سے، سلیبس سے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو نیا سلیبس آیا، ٹیپو سلطان کا نام اڑا دیا گیا، مسلمانوں کی قربانیوں کو ختم کر دیا گیا۔ 2-4 دن کے بعد فلیگ ہوسٹنگ ہوگی۔ اب تک تو 3 فوٹوਆਂ وہاں پر نظر آتے تھے، گاندھی، نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ مولانا آزاد کی فوٹو کو ہٹا دیا گیا۔ ابھی چند دنوں سے اے پی جے عبدالکلام کی فوٹو نظر آنے لگی، بعد میں اس کو بھی یہ کہہ کر ہٹا دیا جائے گا کہ یہ تو فریڈم فائٹر نہیں تھے، ان کا جنگ آزادی کے اندر ملک کو آزادی دلانے میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اور ساورکر جو انگریزوں کو لو لیٹر لکھ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، اس کو مہاتما گاندھی کے جگہ پر لا کر بٹھانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس کا پورٹریٹ لگایا گیا۔ ارے جو قوم کا غدار تھا، جو انگریزوں کے ساتھ میں مل کر قوم کے مجاہدین آزادی کی جاسوسی کرنے والا تھا، جو جیل کے اندر بیٹھ کر انگریزوں سے معافی تلافی کے لیٹر لکھتا تھا، انگریزوں کا جو تلوا چاٹو تھا، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اس کی فوٹو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے آگے چل کر بابا قوم بن سکتا ہے، مہاتما گاندھی کی جگہ لے سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر آئیڈیالوجی کی جنگ گزشتہ 70-75 سالوں سے چل رہی ہے۔ جمعیت العلماء کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے کہ ملک آزاد ہے، اس ملک کے اندر رہنے والا ہر انسان آزاد رہنا چاہیے۔ لیکن RSS کی یہ آئیڈیالوجی ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والے ہر انسان کو غلام بنا کر، شودر بنا کر رکھنا چاہیے۔ ذات پات کا کوئی نظام اسلام نہیں پیش کرتا۔ ذات پات کا نظام اس ملک کے اندر رہنے والی بھاری اکثریت کا مذہب بتاتا ہے۔ وہاں آپ کو ذات پات کا تصور ملے گا۔ اسلام سب کو ایک نگاہ سے، ایک نظر سے دیکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے اندر جو اقلیتیں ہیں، بچھڑی ذاتیں ہیں، جو دلت ہے، جو SC ST ہے، جو پچھڑا طبقہ ہے، جو آدی واسی ہے، ان کو نیچے رکھ دیا جائے۔ چنانچہ گزشتہ کے ٹرم کے اندر اس ملک کی سب سے بڑی سیٹ کے اوپر صدر کی سیٹ کے اوپر راشٹرپتی بھون کے اندر رام ناتھ کووند نامی آدمی کو بٹھایا گیا جو دلت تھا، اور آج جو اس ملک کی صدر جمہوریہ ہے وہ ایک آدی واسی ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ یہ بھید بھاؤ ذات پات کی نظریے کو لے کر چلنے والے اتنے بڑے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی مندروں میں آنے نہیں دیتے آج بھی۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے کچھ وقت اپنی زندگی کا، روزانہ کا 24 گھنٹے کا لگانا، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ عبادت، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نیک کام کرنا جیسے عبادت ہے، ایسے ہی ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے لیے کچھ وقت دینا، یہ بھی عبادت۔ کیونکہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اگر آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کوئی اسٹیپ لے سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، اور کیسا اس ملک کو مہرا بنایا جا رہا ہے، اور کیسا اس ملک کی عوام کو مورکھا، بیوقوف بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے۔ 24 گھنٹے یہ میڈیا کیا کام کر رہا ہے؟ ہندو مسلم کو لڑانے کے اوپر تیل ڈالنے کا کام۔ اور اب تو 2024 کا الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کسی بھی حد تک گر سکیں گے۔ اسی لیے آپ کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے مسلمانوں یاد رکھو، یہ ملک تمہارا ہے، تمہارے باپ دادا کا ہے، تم آدم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس ملک کا سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام اسی ملک کے اندر اتارے گئے تھے۔ یہ ملک تمہارے باپ دادا کا ملک ہے، یہ ملک چھوڑ کر تمہیں کہیں جانا نہیں ہے۔
1947 میں 1947 میں تمہارے پاس پورا آپشن تھا، تم چاہتے تو ملک کو چھوڑ کر پاکستان جا سکتے تھے، لیکن تمہارے بڑوں نے اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے اس ملک کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، اس ملک میں رہنے کو انہوں نے پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک میں تمہارے بڑوں کے آثار ہے، اس ملک پر تمہارے بڑوں نے 800 سال تک حکومت کی ہے۔ آج بھی جگہ جگہ پر اس ملک کے اندر لاکھوں مساجد، پرانے مدرسے، قلعے، یہ تمہارے بڑوں کی یادگار ہے۔ تم کیسے اپنے بڑوں کی یادگار کو ایسے ہی بھلا دو گے؟ مسلمانوں کو اس ملک کی، وطن سے محبت کرنا یہ آپ کے مذہب کا ایک حصہ ہے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، اس ملک کے لیے آپ کے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، لہٰذا اپنے بڑوں کی قربانیوں کو پڑھو، تاریخ کو معلوم کرو، ایسے جلسے رکھاؤ جس کے اندر آزادی کی تاریخ کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اسٹڈی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آئندہ آنے والی نسلیں اگر آزادی کی تاریخ پڑھنا چاہیں تو پھر ان کو ایسی کتابیں ملیں گی جن کتابوں میں ان کے بڑوں کا کوئی تذکرہ انہیں نظر نہیں آئے گا۔ آج جتنی تاریخ آپ کو آزادی کی ملے گی صرف اردو زبان کے اندر ملے گی، اور اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے نیو ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے کہ اردو زبان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اس ملک سے اردو زبان ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ پھر آپ کے آنے والی نسلوں کو اپنے بڑوں کی قربانیاں اور ان کی تاریخ کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، غلام بنے گی آپ کی قوم۔ یہ نظریات کی لڑائی ہے، یہ افکار کی لڑائی ہے، یہ آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے۔ لہٰذا اس آئیڈیالوجی کے اندر جو لوگ آزاد آئیڈیالوجی کو لے کر چلنے والے ہیں، آج ان کا ساتھ دینا ایک مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ اور جو لوگ اس ملک کو غلام بنانا چاہتے ہیں دوبارہ، یہ ملک 1947 میں گوری چمڑی والے انگریز لومڑی سے تو آزاد ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے کالے ناگ کی غلامی کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، نظریات کی جنگ ہے، افکار کی جنگ ہے۔ جب لڑائی گوری لومڑیوں کے ساتھ میں تھی، آج کی لڑائی، اور جب لڑائی باہر سے آنے والی گوری لومڑیوں کے ساتھ میں تھی جن کو مار کر بھگانا آسان تھا، آج کی لڑائی ملک میں رہنے والے کالے ناگ کے ساتھ میں ہے جو اسی ملک میں رہے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ اسی لیے اس لڑائی کے اندر، اس افکار کی جنگ میں، سیکولرزم کو بچانے کے لیے، دستور کو بچانے، ملک کو بچانے، امن اور بھائی چارگی کو قائم رکھنے، امن کو قائم رکھنے، پیسفل والا ماحول مینٹین کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ برادران وطن کو ساتھ میں لینا پڑے گا، محبتوں کو عام کرنا پڑے گا، نفرتوں کو ختم کرنا پڑے گا، مسجد مندر کے پروپیگنڈے میں، حجاب اور نقاب کے پروپیگنڈے میں، اور اسی طریقے سے ہندو مسلم کے پروپیگنڈے میں آپ کو نہیں آنا پڑے گا۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سا نوجوان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہا ہے، اور بہت سارے بھڑکاؤ میسیجز، ایسے ویڈیوز وہ شیئر کر رہا ہے، انجام کی فکر نہیں کرتا۔ میں ہمارے نوجوانوں کو مشورہ دوں گا، سوشل میڈیا کا استعمال سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ہر چیز پوسٹ کرنے کی نہیں ہوتی، یا ہر پوسٹ آگے شیئر کرنے کی، وائرل کرنے کی نہیں ہوتی۔ ایسی اگر کوئی چیزیں آئے تو دبا دیں۔ اگر آپ گروپ کے ایڈمن ہیں، کسی نے آپ کے گروپ میں ایسی چیز ڈال دی، آپ گروپ کے ایڈمن ہونے کے ناطے فوری اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اور ماحول کو شانت بنانے کی، پرامن بنانے کی، ماحول کو پیسفل بنانے کی محنتیں کرنا، کوششیں کرنا۔ اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک پرامن ملک ملے گا۔ اسی خواب کو اپنے آنکھوں میں سجا کر ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی، لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مسلمانوں نے اور برادران وطن نے قربانیاں دی۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو سمجھ لو کہ آئندہ ہمارے آنے والی نسلوں کو پرامن ہندوستان نہیں ملے گا، بلکہ ہم دنیا سے جاتے جاتے ان کے لیے جلتا ہوا ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے۔ آزادی کے 75-76 سال گزر گئے، اب ہم سارے لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ یہ جو 15 اگست آنے والا ہے، جگہ جگہ پر، گلیوں میں، چورستوں پر، نکڑوں پر
پروگرام رکھے جائے نوجوانوں کی جانب سے، یوتھوں کی جانب سے، جس کے اندر ہمارے بڑوں کی تاریخ کے جلسے رکھے جائیں، تاریخ کو بیان کیا جائے، بولا جائے، سنا جائے اور تاریخ کو پڑھا جائے، سیکھا جائے اور اپنی نسلوں کو سنایا جائے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو بڑوں کا تذکرہ زندہ رہے گا، ورنہ پھر آئندہ ایک ایسا دور آئے گا کہ پھر ہماری نسلیں بھی ہمیں کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے دن دیکھنے سے میری اور آپ کی اور اس ملک کے آنے والی سارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔